السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم عرش صحبائی کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے. عرش صحبائی جو ہمارے جموں کے اخنور سے تعلق رکھتے ہیں، ریڈیو کشمیر جموں سے سبکدوش ہو کر آج زندگی کے باقی ایام گزار رہے ہیں. ان کی دوسری غزل کا مطالعہ کرتے ہیں. تو غزل کا مطلب ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی. نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی. یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی. اور آخری شعر ہے: وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سے. تو پہلا شعر ہے ہمارا، جسے ہم مطلع کہتے ہیں: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی. تو سزا، دعا، خدا، دوسرا. پھر آخری شعر میں ہم دیکھتے ہیں کیا قافیہ لگایا ہے عرش صحبائی نے: جدا. تو ہمارے پاس یہ اس غزل کے قافیے ہیں. تو کون کون سے قافیے ہمارے پاس اس غزل میں جو قافیے ہیں؟ پہلا ہے سزا، پھر ہے دعا، اس کے بعد ہے خدا، پھر اس کے بعد دوسرا، اور آخری شعر کا جدا. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ردیف ہے اس میں. ردیف ہے اس میں، دیکھتے ہیں. ہاں یہاں ہے: ہی سہی ہی سہی. اس غزل کا ردیف ہے ہی سہی. جب ہم ہی سہی لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ کچھ ہم اس کے دل پر نہیں تھا، کوئی بات نہیں ہم مانتے ہیں. ایسا ہی کچھ معنی اس کا نکلتا ہے کنڈیشنز اپلائی کنٹینٹ میں. تو پہلے شعر کی الفاظ دیکھتے ہیں: ہر ایک رنگ میں کاٹے، ہر ایک رنگ میں کاٹے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی. مفلس کہتے ہیں غریب کو. مفلس ہوتا ہے مفلس یعنی غربت کا مارا. مفلس کی بد دعا، مفلس نے غربت کا مارا، افلاس کا مارا. تو مفلس کی بد دعا یہ ہے کہ وہ جس پر بگڑے وقت آپ کا بھی میرا جیسا حال ہو. وہ کہے گا میرا جیسا حال آپ کو بھی ہو، یعنی محرومی ہوگی. کسی کو محرومی کی بد دعا، مفلس کو محرومی ہوتی ہے، پھاکہ کشی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں. تو تمام طرح کی یہ لاچاری ہوتی ہے. تو اب دیکھیے اس شعر کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. ہر ایک رنگ، رنگ روپ کہتے ہیں. زندگی جس بھی روپ میں ملے، جوانی میں، یہاں رنگ یہاں ہوں گے، چونکہ یہ ابہام ہوتا ہے. رنگ وقت کا بھی، یہ حالات کا بھی، یہ زندگی کی جو مختلف مراحل ہوتے ہیں، جیسے بچپن ہے، جوانی، بڑھاپا، یا خوشحالی یا بدحالی. تو شاعر کس بات کا ذکر کرتا ہے؟ ہر ایک رنگ میں کاٹے ہم سزا ہی سہی،
چاہے بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہمیں تو سزا ہی قسمت میں لکھا ہے، چلو یہی مانتے ہیں۔ چاہے خوشحالی کا زمانہ ہو، چاہے بدحالی کا زمانہ ہو، تو ہمیں سزا ہی لکھی گئی ہے، یہی مانتے ہیں۔ ہمارے لیے جو زندگی ہے، یہ مانو کہ کسی مفلس نے ہمیں بد دعا دی ہے اور ہم یہ کاٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم شعر کا معنی ایسے اخذ کرتے ہیں، شاعر کو لگتا ہے کہ اس کے لیے زندگی کسی مفلس کی بد دعا جیسی ہے، چونکہ مفلس کی زندگی محرومیوں، غموں اور حسرتوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، لہذا اس کی بد دعا بھی انہی چیزوں سے منسوب ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر قسمت کو یہی منظور ہے تو ہم زندگی کے ہر مرحلے پر سزا ہی کاٹیں گے، تو ہم اس پر راضی رہیں گے۔ کوئی بات نہیں، پھر صحیح سزا ہی سے، یعنی کوئی بات نہیں، ہم یہ مفلس کی بد دعا جھیلتے رہیں گے، ہم زندگی کو سزا کی طرح لے جائیں گے۔ تو دوسرا شعر، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سے۔ نہ اس کو بھول، شاعر اپنے محبوب کو یہ جتلاتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، تمہارا بنانے والا میں ہوں۔ تخلیق کرنا، بنانا، کیسے بنایا؟ محبوب کی تعریف کر کے، یعنی اس کے ناز اٹھا کر اس کی تعریف کر کے، اس پر اشعار لکھ کر تعریف کر کے اسے عظیم جتلا کر، گویا شاعر نے ہی لوگوں سے کہا کہ اس کا محبوب بہت ہی خوبصورت ہے، عظیم تر ہے، اس کی سراپا نگاری بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں میں نے بٹھایا کہ دنیا میں ایک شخص بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور بہت ہی زیادہ دلکش ہے، اور اس طرح میں نے ایک طریقے سے تمہاری تخلیق کی۔ یہ اور بات ہے، اب وقت بدل چکا ہے، آج تو خود کو وقت کا خدا سمجھتا ہے، یعنی کسی کو وقت کا خدا سمجھنا، کسی کو اپنے برابر نہیں ماننا، کسی کو اپنا جیسا نہ ماننا، کوئی بھی ایک آنکھ نہ بھانا۔ اب دیکھیں اس شعر کی تشریح، شاعر اپنے محبوب کو یہ جتلاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے اس کی تعریفیں کر کے، اس پر اشعار لکھ کر، اس پر گیت لکھ کر اسے عظیم بنایا، یعنی گویا اس نے اس کی تخلیق کی۔ اب وقت چونکہ بدل چکا ہے، اب محبوب اس پر شکر گزار ہونے کے بجائے اترانے لگا، اور وہ خود کو ہی زمانے کا خدا، کیونکہ ہر کوئی اسی کی طرف متوجہ ہے، وہ خود کو زمانے کا خدا مانتا ہے۔ تو تشریح کچھ ایسی ہوگی، شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تم اس بات کو بالکل مت بھولنا کہ تمہیں اس قدر عظیم اور اس قدر حسین بنا کر میں نے زمانے کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم میری تعریفوں کے بعد اور میرے ناز اٹھانے کے بعد اتنے مغرور ہو چکے کہ تم خود کو خدا سمجھنے لگے ہو، یعنی تمہیں کوئی ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے۔ اب شاعر کو تسلی ہے، اسے نگاہ کرم نہیں ملتی، مگر وہ جو کچھ سے ملتا ہے اسی پر وہ اکتفا کرتا ہے۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سے۔ یہ بہت ہی سہل ممتنع یہ شعر ہے، یہ بہت آسان سمجھ ہے۔ شاعر اسی چیز پر اکتفا کرتا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ محبوب کی توجہ اس پر ہے۔ تیری نگاہ کا انداز، گرچہ محبوب کی نگاہ
जो है वो निगाह करम होनी चाहिए, मगर नहीं है, वो उसकी निगाह का अंदाज दूसरा है, यानी वो निगाह सितम है। गोया शायर को लगता है कि महबूब तो उसे याद करता है, ये अलग बात है, वो मोहब्बत जतलाने के लिए नहीं बल्कि जुल्म पर जुल्म ढाने के लिए उसे हमेशा अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाता रहता है। तो इस शेर की तशरीह कुछ यूँ हो सकती है, शायर अपने महबूब से कहता है कि मेरे लिए यही बहुत है कि तुम्हारी तवज्जो मुझ पर मुसलसल रहती है। ये अलग बात है कि तुम्हारी नज़र का अंदाज वो नहीं जो होना चाहिए। शायर इस बात को भी काफ़ी समझता है कि महबूब का नज़र करम न सही, उसकी तरफ से हज़ारों सितम ढाए जाने से भी ये बात साबित होती है कि महबूब की तवज्जो का वही मरकज़ बना हुआ है। तो इस गज़ल का मक्ता है, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही से। तहलील होना, मिल जाना, इतना मिल जाना कि दो चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता, जुदा होना, अलग होना। इस आखिरी शेर के दो हिस्सों में दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इससे इस शेर में यानी कौन सा, तहलील होना, जुदा होना, तहलील और जुदा। तो इससे इस शेर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती पैदा हुई है। ये एक शेरी सनत है जिसे हम हुस्न तज़ाद कहते हैं। तज़ाद तो है मगर इस तज़ाद से शेर का हुस्न दोबाला हो जाता है, इसलिए इस तज़ाद को इस शेरी सनत के तौर लिया जाता है हुस्न तज़ाद। अब इस शेर की हम तशरीह करते हैं। शायर खुद से मुखातिब होकर कहता है कि ए अर्श, मेरा महबूब मेरी रूह में तहलील होकर मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका है, अगरचे वो ज़ाहिरन मुझसे दूर ही चला जा रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो पहले ही मेरी ज़ात में समोकर मेरा हो चुका है। तो इस आखिरी शेर में हुस्न तज़ाद की शेरी सनत इस्तेमाल हुई है, जिससे इस शेर का मफ़हूम और हुस्न दोनों बहुत ज़्यादा निखर कर सामने आया है। तो इस तरह हमने अर्श सहबाई की दूसरी गज़ल भी बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम को पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ाने का ये रूप, ये ढंग पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ शुकूक व शुबात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरी इस गज़ल को, मेरी इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए। हाँ, अगर अभी आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। हैव ए नाइस डे। खुदा।